نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں مدنی چینل پر آپ یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے کی ان مبارک ساعتوں میں اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل سلسلہ دیکھیں گے۔ ہم بھی یہ نیت مزید بڑھا لیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی دلجوئی کر کے، غم گساری کر کے، مسائل پریشانیوں کا حل پیش کر کے اللہ پاک کی رضا کی، اللہ پاک کے خوشنودی حاصل کرنے کا ایک سبب حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرائض کے بعد اللہ پاک کے نزدیک افضل ترین عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے۔ اگر آپ کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکی ہے، مقدمہ بازی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، اولاد نافرمان ہے، بے اولاد ہیں، تو کال کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم استخارے بھی کریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام ضرور بتائیے۔ اسلام بھائی استخاروں کا فرما تو دیتے ہیں مگر نام نہیں بتاتے۔ اللہ نہ کرے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، کاروبار چلتے چلتے یکبارگی بند ہو گیا ہو، یا گھر کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہوں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جسم پر بعض اوقات عجیب و غریب نشانات وغیرہ ابھر آتے ہیں، مطلب سوتے میں بعض اوقات دباؤ پڑ جاتا ہے، الغرض کچھ ایسے قسم کے واقعات بندے کو اپنے قرب و جوار میں محسوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تشویش ہوتی ہے، اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات، کوئی عملیات کے معاملات ہو گئے ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہر واقعہ ضروری نہیں ہے کہ جنات اور عملیات کی وجہ سے ہی ہو۔ بعض اوقات نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی ایسے عجیب و غریب معاملات بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پیٹ کی خرابی کے باعث بھی طرح طرح کے مطلب کے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہر کیس جو ہے تو جنات اور عملیات کا ہی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کے SMS کے بھی ہم روحانی علاج آپ کو پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے ایک یہ SMS آیا ہوا ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میں 2 دفعہ جامعہ میں جا چکا ہوں، جامعہ جاتے ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں اب درس سے نظامی کرنا، اچھا اسلامی بہن ہے، چاہتی ہوں استخارہ فرما دیں۔ نام ثنا اور والدہ کا نام پروین۔ تو یہ اس کے حوالے سے میں اس طبیعت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کروا لیتے ہیں۔ باقی جو نیک کام ہے، مثال کے طور پر علم دین حاصل کرنا، حفظ کرنا، عمرے کے لیے جانا، حج کی تیاری کرنا،
اب جو نیک کام ہے اس میں استخارہ کروانے کی حاجت نہیں ہوتی کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. استخارہ اسی کام کا ہوتا ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوں. اب علم دین حاصل کرنے میں تو نفع ہی نفع ہے. اچھا ہاں، اور ڈر بھی لگتا ہے. یہ بھی انہوں نے دوبارہ میسج آیا، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا ہے، یہ ثنا بنت پروین ان کا استخارہ کیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی جادو یا اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد ہے. تو نظر بد کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد. اس میں آپ نے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج جو ہیں وہ تحریر فرمائے ہیں. تو روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ 60 بار پڑھیں. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پی لیں. تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہوگا، نظر بد جاتی رہے گی. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے. ماشاءاللہ. اچھا ایک اور ہی ایسے میں سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کونین ہے، میں نے اپنی خالہ کا استخارہ کروانا ہے. نام رضیہ بانو اور والدہ کا نام نذیرہ. ان کو کچھ سالوں سے مرنے کا خیال آ رہا ہے. تو موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہے، اس کا خیال آئے یا نہ آئے تو مرنا تو ہے ہی ایک دن. تو یہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے تو گھبراہٹ کا شکار رہے، پریشان رہے، وساوس کا، وہم کا مبتلا ہو جائے. تو موت ایک ایسی چیز ہے، وہ تو ہے ہی برحق نا. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ایک چیز جب آنی ہے تو، اور موت کو یاد کرنے کے تو فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں. بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی، یعنی ترغیب بھی دلائی گئی ہے نا. تو بندہ موت کو یاد کرتا رہے. یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، یہ خواہشات کو توڑنے والی ہے. اس سے گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی. جب بندہ گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کو توجہ ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. تو موت کو جو یاد کرتا رہتا ہے اور موت کا جس پر تصور قائم رہتا ہے وہ گناہوں سے ہی بچتا رہتا ہے. تو کیا اس کا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ اچھا جی، یہ ایک اور عیسائی بھائی کا مطلب میسج آیا ہوا ہے. سلام، میرے بچوں کی والدہ کو بازو میں بہت درد ہے، میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا. اچھا ان کا نام رضیہ بانو بنت نذیرہ. جی جن کا استخارہ کیا ہے. اچھا تو استخارے میں کوئی جادو اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. ویسے ہی یہ کہہ لیں کہ جس طرح کے لوگوں کو خیالات آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، ایسے مطلب اکثر سوچتا تھا میں وسوسے دنیا سے چلا گیا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا میں کیا ہوگا، مرنے والا ان ہوں، کو میں کون مر سنبھالے جاؤں گا. جی جی. تو اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 100 بار یا مقسطو، جی جی یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یا مقسطو پڑھ لیا کریں. تو یہ جو خیال آ رہا ہے، یہ جو ان کے دل میں ہے، ویسے تو اچھا خیال ہے، مرنے کا، موت کو یاد کرنا، یہ تو اچھا خیال ہے. لیکن اگر میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے اس کی. جی. تو اگر یہ بہت ان کو کوئی ڈپریشن ہوتا ہو، اس طرح کے کوئی معاملات اس طرح ہوتے ہوں، تو یا مقسطو پڑھ لیا کریں 100 بار. تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ کوئی وسوسہ آئے تو نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب جیسے رمضان مبارک مہینہ ہے، عصر سے مغرب کے درمیان گھر کی اسلامی بہنیں تو کن تیاریوں میں ہوتی ہیں، تو کوئی اور ایسا عمل یا مقسطو پڑھنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا. تو اتنا ہی لگے گا. ہاں، یہ وظیفہ اگر دیکھا جائے تو 5-7 منٹ ٹھیک ہے اس میں لگیں گے. تو پڑھ کے پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہی پڑھ سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ پڑھیں تو اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے. چلیے جی، ایک اور ایس ایم ایس بہت سارے جمع ہو گئے ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ہم لے ہی لیتے ہیں. اچھا فرمانے سلام، میرے سر میں خشکی سے بہت زخم ہو گئے ہیں،
میں بہت تکلیف میں ہوں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سر کی خشکی دور فرمائے، زخم آپ کے بھر جائیں۔ تو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کرنے کی ترکیب بنا لیجئے۔ اچھا جی، افضال نادر بھائی فرما رہے ہیں امی کا نام شمیم اختر، افضال بن شمیم اختر، کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں، بہت رولا ہے زندگی میں، کوئی حل بتا دو پلیز۔ تو فرما رہے ہیں کہ نہ جاب ہے، نہ کوئی کام ہے، اور زندگی میں بہت مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا کوئی حل بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اور استخارہ بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی فرما رہے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی، میری طبیعت آج 3-4 دن سے خراب رہتی ہے، دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جی، افضال بن شمیم اختر، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کا استخارہ کیا گیا ہے افضال بن شمیم اختر، تو ان پر کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ استغفار کو لازم کر لیں۔ آپ کا یہ جاب کا مسئلہ، آپ کا جو کام میں رولا پہ جاتا ہے، تو یہ جو پریشانی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تنگیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ عز و جل غیبی طور سے مدد فرمائے گا، اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اللہ عز و جل آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ استغفار کی کثرت کیجیے انشاءاللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنی آڈیو سوالات کا انتظار ہوگا کہ ان کے جوابات مدنی چینل پر نشر کیے جائیں، تو آپ کے آڈیو سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ میرا نام سید علی فیض عطاری، والدہ کا نام نرگس سلطانہ، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری نا ایک دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ اس کا مجھے علاج پوچھنا تھا، اور استخارہ یہ کرانا تھا کہ نا ہمارے گھر میں سے نا چیزیں وغیرہ چوری ہو جاتی ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اثرات وغیرہ ہیں، تو یہ چیک کر کے بتا دیجیے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا سید صاحب، گھر کا استخارہ کروانا ہے تو گھر کا ایڈریس بھی چاہیے ہوگا استخارہ کرنے کے لیے، تو آپ کا دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم پیش کریں گے۔ اب گھر کا جو استخارہ کروانا ہے، گھر میں جو آپ کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے جو میں آپ کو ایک نمبر بتا رہا ہوں، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ آن لائن سروس کا نمبر ہے 02134858711۔ اس پر آپ رابطہ کر لیجئے، اس پہ کال کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کے گھر کا بتا دیں گے کیا معاملات ہیں۔ البتہ دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ بہت دن سے میں وابڈا کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، حالانکہ میرا آرڈر ہو چکا ہے، لیکن وہ مجھے جاب نہیں دینا چاہتے، کسی نہ کسی بہانے انفٹ کر دیتے۔ ابھی میری بہت کوشش لگی ہوئی ہے، آپ میرا استخارہ کریں یا کچھ نہ کچھ کریں۔ میرا نام اعجاز احمد، والدہ کا نام نازا۔ اچھا اعجاز احمد بھائی، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اور آپ کے حق میں یہ جاب بہتر ہو تو آپ کو جلد عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں سید علی بھائی، آپ دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو آپ یوں کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی،
دل کی دھڑکنیں نارمل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، اعجاز احمد بھائی کا استخارہ آپ نے کیا، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، کیونکہ ان کے کام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار میں اپلائی کرتا ہوں اور وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے انفٹ کر دیتے ہیں، تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤخرو، یا مؤخرو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار روزانہ یا مؤخرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اعجاز احمد بھائی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آپ سفر کیجئے، رائے خدا میں کی جانے والی دعائیں وہ بھی اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی۔ مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور اپنے لیے حلال و آسان ملازمت مل جانے کے لیے، روزگار مل جانے کے لیے آپ دعا کیجئے، ضروری نہیں یہیں لگ جائے، کہیں اور بھی لگ سکتی ہے، تو آپ یہ ترکیب بنا لیجئے۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد عثمان شبیر ہے اور میری والدہ کا نام ظفیرہ بی بی ہے۔ بہت ٹائم سے میرے کاروبار کا مسئلہ چل رہا ہے، مطلب کہ میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں یا کرنے لگتا ہوں تو وہ پہلے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ استخارہ کر کے جزاک اللہ اس کا حل بتائیں۔ اچھا جی، عثمان بھائی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی میرا نام اللہ دیتا، میری والدہ کا نام بی بی، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ کاروبار نہیں چلتا، ٹھیک ہے اللہ دیتا بھائی، آپ کا استخارہ بھی کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام شفیق احمد ہے اور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کا۔ وہ اکثر نہ بیمار رہتا ہے تو ضد بہت کرتا ہے۔ اس کا نام ہے عبد الرحمن نذیر اور اس کی والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو شفائے کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شفیق احمد بھائی آپ کے بچے کا بھی استخارہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عثمان بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اللہ دیتا بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اور شفیق بھائی آپ کے شہزادے کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس دوران آپ اسلامی بھائی جو ہے تو بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ چند ایس ایم ایس کئی ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں، ان ایس ایم ایس کو بھی ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام احتشام ہے، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو غصہ نہ کیا کریں احتشام بھائی، جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ آ جاتا ہے نا، بندہ بے اختیار ہوتا ہے اس میں، لیکن غصے کا امپلیمنٹ کرنا، غصے کو نافذ کرنا، اس میں بندہ جو ہوتا ہے وہ چوٹ کھا جاتا ہے۔ اب جس پر غصہ آیا، بات اس کی اتنی سی ہوتی ہے، لیکن یہ جو غصہ کرنے والا ہوتا ہے یہ اس پر زیادتی کر بیٹھتا ہے، دل آزاری کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کی تباہ کاریاں بڑھتی جاتی ہیں، گالی بک دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، بعض اوقات اس غصے کی کیفیت میں قتل تک ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو اس کی جتنا زیادہ غصہ اتنی تباہ کاریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کہ غصہ جیسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیجئے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس سے دور ہو جائیے اور اپنا ایک مدنی ذہن بنائیے۔ جس پر بھی غصہ آتا ہے وہ اس کی غلطی، اس کی کوتاہی، اس کے کسی ایسی چیز اس سے صادر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تو ہم غور کریں اپنے اوپر نا۔ آج ہم اس کے اوپر غصے کا نفاذ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، میں بھی تو اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، کوتاہیاں کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر وہ ہم پر غضبناک ہو گیا تو اس نے ہم پر اگر اپنے جلال کا اظہار فرما دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ پاک سے بے حساب بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے اس کے غضب اور اس کے جلال کی سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جی، استخارے ہو گئے؟ جی جی، تو سب سے پہلے ہمارے کسائی بھائی جو ہے تو عثمان بھائی
اور اللہ دیتا بھائی، ان دونوں کے مسئلے سیم ہی تھے؟ دونوں کا ایک سیم ہی ہے مقصد، ایک کا کاروبار نہیں چل رہا اور ایک کا کاروبار ہو کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی چلتا نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ تو دونوں کے استخارے کیے گئے، محمد عثمان بھائی اور اللہ دیتا بھائی کا، تو دونوں کے معاملات میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے، بڑا پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ تو اگر کاروبار کی کوئی جگہ ہے، ان کی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار کی جگہ ہے، کوئی کارخانہ ہے یا فیکٹری ہے یا کوئی اور آفس ہے ایسا، تو وہاں پر یہ 35 بار سادہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکا دیں، پلاسٹک کوٹنگ کر کے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں خوب برکت ہوگی اور کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ شفیق بھائی نے اپنے شہزادے عبدالرحمن نوید کا استخارہ کروایا کہ یہ بیمار رہتا ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ استخارہ کیے گئے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی اور معاملات نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، یا کبیرو، یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار پڑھ کر بچے پر روزانہ دم کر دیا کریں، یا کبیرو، انشاءاللہ عز و جل بچہ صحت پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آپ کے ویڈیو سوالات کی طرف۔ اب سننے کے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے سائل محترم ہم سے کیا روحانی علاج مانگ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، عرق النساء کے درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ عرق النساء کے درد کا، عرق النساء کے درد کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل۔ اور ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کال چلائیے، ویڈیو سوال چلائیے۔ اگر کسی کے چہرے پر دانے ہو جائیں تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ چہرے پر دانوں کا روحانی علاج۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل یہ عرق النساء کا درد ہے، یہ بھی ان کے مریضوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عرق النساء کا درد ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو اس حوالے سے ہم کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ دراصل یہ اللہ پاک اس بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بہت سمجھے کہ دائمی مرض ہو جاتا ہے، ایک طویل عرصہ یہ چلتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک اس میں شدید درد ہوتا ہے اور یہ مرض برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنجسورہ، بہت مفید کتاب ہے، ہر گھر میں ہونا اس کا بے حد مفید ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 389 389 پیج نمبر 389 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف، پھر سورۃ الفاتحہ 1 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجئے۔ وہ دعا کیا ہے بغور سن لیجئے۔ اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، یعنی اے اللہ مجھ سے مرض دور فرما دے۔ اگر دوسرا دم کرے تو عنی کی جگہ عنہ کہے، یعنی اس سے۔ تو عربی میں یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے، اگر خود دم کر رہے ہیں تو اللہم اذہب عنی سوء ما اجد یہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی اور سے دم کروا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یوں کہے گا اللہم اذہب عنہ سوء ما اجد۔ تو تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کی تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ مدنی پنسورہ جی جسے فرمایا گیا کہ ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، اور
تو یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے ہدیتاً خرید فرما لیں اور اس میں سے دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جی جی. تو چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی ہوم ڈیلیوری سروس بھی موجود ہے. جی ہاں, آن لائن آپ ہوم ڈیلیوری سروس سے استفادہ حاصل کر کے آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات, کتابیں, رسالے, VCDs, میموری کارڈ وغیرہ یہ آپ گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں. اچھا, ایک اور جو تھی ویڈیو سوال تھا جس میں فرما رہے تھے چہرے پر دانوں کا روحانی علاج. تو اے لیجیے, آپ کو چہروں پر دانے ہو گئے ہوں, ایسے گرمیوں کا موسم ہے, گرمی دانے بھی ہو جاتے ہیں, پھوڑے ہو جاتی ہیں, پھنسیاں ہو جاتی ہیں, تو یا رقیبو جو کوئی پھوڑے, پھنسی, دانوں پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یا رقیبو 3 مرتبہ کسی سے پڑھوا کر اپنے اوپر پھونکے لگوا لیجئے گا, دم کروا دیجئے گا اور تا حصول شفائی عمل جاری رکھیے. انشاءاللہ عز و جل چہرے کے جو دانے ہیں ان سے شفا یابی حاصل ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو طبی نسخے ہیں اس پر بھی آپ عمل کیجئے, ڈاکٹری علاج اور جو پرہیز آپ کو بتائے جاتے ہیں اس پر بھی عمل کیجئے. ایسے نہیں کہ آپ پرہیز بھی نہ کریں اور دم بھی کرواتے رہیں اور شفا یابی حاصل نہ ہو تو کہیں ہم اتنے عرصے سے یہ عمل کریں, فلاں عمل کریں. اور چہرے کے دانوں کی وجوہات بھی ہوتی ہیں, اسباب بھی ہوتی ہیں, گرم چیزوں کا استعمال, گرم ایسی چیزیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے ان کے استعمال کی وجہ سے بھی گرمی یہ دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو ان سے بھی ایوائڈ کرنا پڑے گا. جی, اب سوالات چلا دیجیے گا. تو میرا نام ظہیر عباس سوان ہے, میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے اور میری دکان ہے, لیکن کاروبار بہت سلو جا رہا ہے, یعنی کہ بہت تنگی ہے, یعنی کہ کاروبار پہلے ٹھیک تھا لیکن اب بہت ہی. اچھا جی, کاروباری تنگی, مزید کال چلائیے. میں واقعات سے ارسلان اقبال, والدہ کا نام نسیم اختر. میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے, تو اس سے پہلے بھی کاروبار شروع کیا تھا پر اس میں کچھ آمدنی نہیں ہوتی تھی, اور ابھی نیا کاروبار شروع کیا ہے تو میری صحت پہ بڑا اثر پڑتا ہے جب بھی میں کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہوں. اچھا جی, ارسلان بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا, مزید کال چلا دیجیے. جی, میرا نام عامر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے اصل میں کسی کے پاس کسی سے پیمنٹ پیسے لینے ہیں لیکن وہ مجھے دے نہیں رہا. میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں, یعنی کہ بڑا تنگ ہے, اور پلیز مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرے گھر میں خوشحالی آ جائے. اللہ پاک آپ پر خصوصی نظر کرم فرمائے. عامر بھائی, آپ کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. اس دوران جن 2 اسلامی بھائیوں نے, ایک پہلے ظہیر عباس اور دوسرے ارسلان بھائی, آپ دونوں کا استخارہ ہو رہا ہے. اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے. عامر بھائی, آپ کو میں جو عمل بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ بغور سماعت فرما لیجئے. جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کے لیے آپ رات عشاء کی نماز اور تراویحوں کے بعد آپ 2 رکعت نفلہ ادا کیجئے اور ہر رکعت میں سجدے میں جائیں گے, سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے, سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ عمل, یہ وظیفہ 75 مرتبہ پڑھنا ہوگا. یا معزو یا مذلو, کیا پڑھیں گے؟ یا معزو یا مذلو, یا معزو یا مذلو. تو یہ 75 مرتبہ ہر سجدے میں آپ پڑھیں تو 2 رکعت میں کل 4 سجدے آئیں گے. فی سجدہ 75 مرتبہ آپ کو یا معزو یا مذلو پڑھنا ہے, تو اس طرح 300 آپ کو یہ پڑھنے ہوں گے. پھر سلام پھیریں گے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ فریاد کیجئے, دعا کیجئے کہ اللہ پاک جس کی طرف میرا حق پھنسا ہوا ہے اور جس کی طرف میری رقم نکلتی ہے, یا اللہ پاک یہ دور ہو جائے مسئلہ اور یہ حل ہو جائے. ٹھیک, اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے وہ ذرا بغور اپنے استخاروں کے جوابات سن لیجئے. ظہیر عباس بن نسرین, ان کا استخارہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کاروبار میں بہت تنگی ہے, تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی عمل بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں, آزمائشی معاملات ہیں.
آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو رزق اور مال و دولت انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور بڑھنے لگے گا۔ روحانی علاج یہ ہے کہ یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ یعنی بعد جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو یہ رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی جو تنگی ہے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، مزید ہمارے کسان بھائی ارسلان اقبال بھائی یہ بھی کچھ اسی طرح کے معاملات فرما رہے ہیں کہ ان انہوں کی نے کہا صحت کہ اور میں جب بھی کاروبار شروع کرتا ہوں، ابھی میں نے کوئی نیا کاروبار کیا ہے تو میری صحت بہت خراب ہو جاتی ہے، صحت کا انہوں نے کہا کہ بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں کاروبار صحیح طریقے سے کر نہیں پاتا ہوں۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، ہر چیز کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کا عادی انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، جو بھی کھانے پینے کی چیز کھائیں تو اس سے پہلے عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ اچھا، چند ایس ایم ایس بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں اذان ظہر ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دے لیتے ہیں۔
اچھا جی. سلام. وعلیکم السلام. عدنان احمد اتاری پنڈی گھیب سے. میری چھوٹی بچی ہے 2.5 سال کی, وہ روتی بہت ہے, اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. تو عدنان بھائی وجوہات پر بھی غور کر لیجئے کہ کیا وجوہات ہیں. بعض اوقات بچے پیٹ کی تکلیف سے روتے ہیں, بعض اوقات بچے جو ہے تو درد سر کی وجہ سے روتے ہیں, بعض اوقات بھوک کی وجہ سے روتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے ہی جو ہے تو چڑچڑے ہو کر اور رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال جب آپ کا جو بچی ہے اس کی جب رونے جیسی کیفیت ہو تو اب پہلے وجوہات پہ غور کر لیں. اگر پیٹ کی تکلیف ہے تو اس حوالے سے, اور اگر کوئی اور وجہ ہے ویسے ہی چڑچڑا پن طاری ہے تو اس کا تو بہرحال ایک آپ کو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کر کے بچی پہ دم کر دیا کریں. 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں. اچھا جی. ایک اور SMS یہ استخارے کا ہے. فرما رہی ہیں کہ نام فاخرہ, امی کا نام سکینہ بی بی, بہت بیمار رہتی ہیں, ایک بیماری کم ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے, استخارہ فرما دیں. ابھی استخارہ کر لیتے ہیں. سلام. وعلیکم السلام. یہ بھی استخارے کا ہے. میرے بیٹے کا نام حنزلہ ہے اور میرا نام روبینہ. میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا, اسے کیا مسئلہ ہے, استخارہ کر کے بتائیں. ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ ایک اور بھی استخارے کی ہے. فرما رہے ہیں میرا نام عبد الحفیظ ہے, والدہ کا نام شہناز بی بی, مجھے جاب نہیں مل رہی, کال کر کے اسپیشل کال کر کے بلاتے ہیں پھر جواب مل جاتا ہے, پلیز استخارہ کر دیں. ابھی آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی. ایک عیسائی بھائی فرما رہے ہیں مجھے لقوہ ہوا ہے, 1 سال ہو گیا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, ویسے بھی بہت بیمار رہتی ہوں. اچھا عیسائی بہن ہے یہ. اور مجھے سر میں بہت درد رہتا ہے. لقوے کا اور درد سر کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. تو جب بھی سر میں درد ہو تو ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خود بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ لیجئے اور اسے فولڈ کر کے اسے آپ کسی ایسے اپنا اسکارف یا دوپٹہ یا چادر کے اندر اس کو سلوا لیجئے, اور جب بھی سر میں درد ہو تو وہی اسکارف یا چادر یا دوپٹہ اپنے سر پر اس طرح لپیٹ لیجئے کہ وہ تعویذ جو ہے وہ اس مقام پہ رہے جہاں پر درد ہوتا ہے. یہ عمل جو ہے یہ روحانی علاج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. جی ہاں, کہ کیسر روم جو تھا اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ اپنا مسئلہ پیش کیا تھا کہ مجھے درد سر ہوتا ہے اور اس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر پا رہا. تو آپ کے پاس کوئی ایسا طبیب ہو یا ایسا کوئی عمل ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے اس درد سر سے نجات ملے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ٹوپی بھجوا دی اور پیغام بھجوا دیا کہ جب بھی تجھے درد سر ہو اس ٹوپی کو پہن لیا کر. اب جب بھی درد اٹھتا وہ ٹوپی پہنتا, سر کا درد دور ہو جاتا. جب ٹوپی اتارتا تو درد واپس لوٹ آتا. کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اس کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس ٹوپی کے اندر ایسی کون سی دوا ہے, ایسا کون سی مطلب جڑی بوٹی ہے جس کی وجہ سے میرے سر کا درد چلا جاتا ہے اور جب میں اتارتا ہوں تو واپس آ جاتا ہے. تو اس کو ایک جگہ سے کچھ ابھار محسوس ہوا. اس تجسس میں اس جب جگہ کو کھولا گیا تو وہاں سے کاغذ برآمد ہوا جس پر یہی بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی. تو یہ عمل کریں اور لقوے کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. فالج اور لقوے کا روحانی علاج وہ یہ ہے کہ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, یہ والی سورہ مبارکہ جو 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے, اس کی ترکیب کرنی ہے. وہ کس طرح سے کہ اس کو کسی اسٹیل کے برتن میں آپ لکھ لیا کریں روزانہ اور اس کو پی لیا کریں تا حصول شفا. یہ عمل آپ جاری رکھیے انشاءاللہ عز و جل. لقوہ, فالج,
اس مرض سے انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ یہ جو میں نے روحانی علاج آپ کو بتایا ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 229 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ جی آپ نے استخارے کر لیے، کیا جوابات آئے ہمارے ظہیر عباس بھائی کے حوالے سے؟ فاخرہ بنت سخینہ نا؟ اچھا وہ تو ہو گئے تھے صاحب، ظہیر عباس صاحب جی۔ تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ جی ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پر فیضان بسم اللہ میں ایک بڑا پیارا مرض سے شفا کا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس درد اور مرض سے آرام حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ حنظلہ بن ربینہ، ان کا کیا ہے؟ حنظلہ بن ربینہ، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ بیمار عابد، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے نظر بد سے بچنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیجئے، دوسری بار پڑھ کر سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر دوسرے گال پر دم کر دیجئے، پھر تیسری بار سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار، یعنی یہ عمل کرنے سے پہلے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر بار یعنی جب بھی سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک نے اپنے جاب نہ ملنے کے حوالے سے انہوں نے غالباً اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ جی عبدالحفیظ بھائی، انہوں نے عبدالحفیظ بھائی کہا کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، کہیں بھی اپلائی کرتا ہوں تو پھر مجھے نفی کا جواب مل جاتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا ملازمت ملنے کا عمل ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور جلد ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے اس ماہ مبارک میں روزانہ انہی اوقات میں یعنی 1 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان ہم یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے آڈیو سوالات بھی ہوں گے، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہوں گے، آپ کی فون کالز ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے SMS بھی ہوں گے۔ استخارے بھی کریں گے، روحانی علاج بھی عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے و طفیل ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، مقدمہ باسیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ آمین اللہ۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل کبھی تو وہ دن لا یا اللہ جب ہم رمضان مکہ دیکھیں یا اللہ، آمین۔ یا اللہ ہم رمضان مدینہ دیکھیں یا اللہ، آمین اللہم آمین۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی ماہ کی فضاؤں کا نور بار مشک بار فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں، جائز تمنائیں، حاجتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔
آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.